صحابہ کرام رضوانُاللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت، جب ہم ان کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، ان کے زندگی کے واقعات کو پڑھتے ہیں، وہ جو کچھ ہوتا، جتنی استعمال کے لیے ضرورت ہوتی رکھتے، باقی سارا کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے۔ وہ صحابہ جو محبوب کے یار تھے، وہ صحابہ جو محبوب کے وفادار تھے، وہ صحابہ جو محبوب کے حبدار تھے، وہ صحابہ جو سارے کے سارے جنتی ہیں، وہ صحابہ جو سارے کے سارے برحق ہیں۔ ان صحابہ نے محبوب خدا کے ساتھ محبت کر کے دکھائی کہ یوں محبوب خدا کے دین کے ساتھ، محبوب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، شاعر اسلام کے ساتھ اس انداز میں محبت کی جاتی ہے، اس انداز میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا جاتا ہے، اس انداز میں اپنا جو ہے گھر بار، بیوی بچے اور پکے ہوئے کھجوروں کے باغات کو چھوڑا جاتا ہے۔ محبوب کے دین کو لے کر پوری دنیا کے اندر صحابہ پہنچے۔ جب حجت الوداع کے موقع پر محبوب خدا نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ بتاؤ کیا میں نے تمہارے تک دین کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے بیک آواز ہو کر کہا، اے اللہ کے محبوب، آپ نے دین کو پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرے صحابہ تمہارے تک میں نے پہنچایا، غائبین تک پہنچانا تمہارا کام ہے۔ پھر وہ صحابہ جنہوں نے اپنا سب کو چھوڑا، ہجرت کی، گھر بار کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، کھجوروں کے پکے ہوئے باغات کو چھوڑا، کاروبار زندگی کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، شہر کو چھوڑا، علاقے کو چھوڑا، پوری دنیا کے اندر صحابہ پہنچے۔ اور وہ صحابہ جنگلوں کے اندر، افریقہ کے جنگلوں میں بھی پہنچے، دریاؤں میں بھی پہنچے، صحراؤں میں بھی پہنچے، دنیا کے کچے اور پکے مکانوں میں پہنچے۔ وہاں جا کر صحابہ نے اللہ کے محبوب کے پرچم کو بلند کیا، اسلام کے پرچم کو بلند کیا، اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے کے اندر پہنچایا۔ آج اسی انداز میں صحابہ کے طریقے پر چلتے ہوئے آج کے مسلمان بھی اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، اپنے بستر اٹھاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اپنے کاروبار کو چھوڑتے ہیں، اپنے جو ہے بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں، سب کچھ قربان کرتے ہیں، راستے کی تکلیفوں کو بھی برداشت کرتے ہیں۔ سب کچھ برداشت اس لیے کرتے ہیں کہ صحابہ کی طرز پر چلتے ہوئے یہ انبیاء کے کام جو تھا، اس کام کو پوری دنیا کے اندر پہنچایا جائے۔ کتنے مسلمان ہیں جو اس انتظار میں ہیں ہمارے پاس کوئی آئے ہمیں کلمہ پڑھا دے، کتنے انتظار میں ہیں ہمارے پاس آئے جو شریعت کے طریقوں کو بتا دے۔ سال ہا سال گزر جاتے ہیں، ان بیچاروں کو غسل کا طریقہ نہیں آتا، ان کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، قرآن کی چند آیات پڑھنی نہیں آتی۔ یہ کام امت مسلمہ کے ذمہ ہے۔ امت مسلمہ کے اندر اللہ نے ایک جماعت جو تبلیغی جماعت کے نام سے مشہور ہوئی، جو پوری دنیا کے اندر پہنچے اور پوری دنیا کے اندر پہنچ کر اللہ کے محبوب کے صحابہ کے طریقے پر چلتے ہوئے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، اور سب کچھ قربان کرنے کے بعد اللہ کے دین کے پیغام کو دروازے دروازے پر پہنچا رہے ہیں، اللہ کے دین کا پیغام کو گلی گلی، کونے کونے اور جو ہے بستی بستی کے اندر پہنچا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی عظیم کام کے لیے اللہ نے ان کو پسند کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو اتنا عام کیا اور بہت سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ ان لوگوں کے ساتھ محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، ان لوگوں کا اکرام کرنا، ہر طریقے سے ان کو ٹائم بھی دینا۔ اللہ کے محبوب کے صحابہ نے جب مکے کو چھوڑا، مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ جب ہجرت ہوئی، جو مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آئے، مدینہ کے اندر انصار مدینہ تھے، مکے سے آنے والے مہاجرین تھے۔ اللہ کے محبوب نے انصار و مہاجرین کو آپس میں بائی بائی بنا دیا، آپس میں بائی بائی بنا دیا۔ وہ جو ہجرت کرنے والے تھے وہ ہجرت کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے اسلام کے لیے، دین کے لیے، اور وہاں جو انصار مدینہ تھے انہوں نے اپنے مال میں سے بھی آدھا آدھا مال اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دیا۔ ان کی جو ہے نصرت کی، مکے والوں نے ہجرت کی، مدینے والوں نے نصرت کی۔ اس انداز میں پھر دین پھیلا، ایسا دین پھیلا کہ وہی دین کی برکت سے آج ہمارے تک کلمہ ہمیں پہنچ چکا ہے۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ صحابہ کا صدقہ ہے۔
آج ہمارے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ جس طرح صحابہ نے دین اسلام کے لیے قربانی پیش کی، ہم بھی اسلام کے لیے قربانی پیش کریں۔